اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ DGISPR صاحب کی پریس کونسل پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل کیوں آیا، اور نون لیگ کے جسٹس امین الدین خان کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم پہلے چیف جسٹس DGISPR کی پریس کونسل پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی ذاتی رائے اور پاکستان کی قوم کی رائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہ پہلی پریس کونسل، جب سے یہ نیا DGISPR بنا تو میں نے کہا چلو آج اس کی پریس کونسل سن۔ اس نے اپنا تمام پریس کونسل پاکستان کے دفاعی آپریشن اور پاکستان کے جو بجلی چوروں اور تذکرہ اندازی اور دوسرے لوگوں اور افغانستان اور بھارت اور ان پر اور دفاعی اور مشقی اور دیگر پر بات کی۔ پریس کونسل ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک سوال ہوا اپنا جو کیا، اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا ملٹری کوڈ اور عمران خان کے حوالے سے، تو DGISPR PTI پر اور عمران خان پر چڑھ دوڑا۔ اب یہاں DGISPR نے کہا کہ 9 مئی کے کیس جو قانون اور آئین کے مطابق اور انٹرنیشنل جسٹس کے مطابق کیے گئے، لیکن DGISPR صاحب وہ تو صرف دہشت گردوں کے لیے ہے اور فوجی جو اپنے ادارے میں ان کے لیے ہے، تو پاکستان سویلین کے لیے تو نہیں تھا۔ اس لیے یہاں DGISPR صاحب نے مس کیا اور اس کے بعد پاکستانی قوم کا رد عمل تو آنا تھا۔ DGISPR صاحب نے کہا کہ یہ انتشاری ٹولہ، DGISPR صاحب آپ ہوتے کون ہیں کہ پاکستانی قوم کو انتشاری ٹولہ کہیں؟ آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پر تنخواہ لیتے ہیں اور اپنی بیگم اور بچوں کو خرچہ اٹھاتے ہیں ہمارے ٹیکسوں پر پیسہ، ہمیں آپ کیسے انتشاری کہہ سکتے ہیں؟ پاکستانی قوم نے بہت سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ادارہ جس کے 10 اور 12 افسر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پاکستانی قوم اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ صرف ملازم ہیں اور ان کا کام ہے ملازمت کرنا، پاکستان قوم کے فیصلے نہیں کرنا۔ دیکھیے دنیا میں کہیں بھی ہو سیاسی جلوس جلسے ریلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کون ہوتے ہیں جو کہیں کہ یہ انتشاری ہیں، ٹولے ہیں، دیگر ہیں؟ ان سے سوال پاکستانی قوم جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ پرامن احتجاج کرنا شہری کا حق ہے؟ تو پھر DGISPR صاحب آپ کی کیسی ہمت ہوئی؟ آپ پاکستان کے قوم کے ٹیکسوں پر تنخواہ لیتے ہیں، کوئی اپنے جیب سے آپ کو پاکستانی قوم غریب قوم اپنا پیٹ کاٹ کر دیتی ہے ٹیکس، ان سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کون انتشاری ہے یا نہیں؟ دیکھیے عمران خان کے دور حکومت تھا تو مولانا صاحب، مریم نواز اور دیگر لوگ جلوس کر سکتے ہیں، نہ کوئی کنٹینر، نہ PTI احتجاج کرتی ہے تو پورا ملک جام، پورا ملک بلاک DGISPR صاحب آپ یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگ غزہ اور لبنان پر توجہ دیں۔ DGISPR صاحب آپ بتا دیں نا، اسرائیل کا احتجاج کرنے پر مقدمے پاکستان میں درج کیوں ہوئے، اس پر وضاحت دیں گے؟ آپ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور پوری دنیا اور میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیے 14 پاکستان کی شان ہے، اور جو شہید ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے شہید زندہ انہیں مردہ مت کو، انہیں ہمارے ہاں رزق مل رہا ہے۔ فوج ہماری ہے اور ہم دیکھیے جو غلط کرے گا فوج پر تنقید ہوگی، کیونکہ آئین میں حق ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے اس پر تنقید کرو، جو صحیح کرتا ہے اس کی تعریف کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلاموں کی طرح غلط کو بھی جیس کہیں اور جو ٹھیک ہے اسے بھی غلط کہیں۔ یہ منافقت ہوتی ہے، یہ منافقت ہم نہیں کر سکتے اور نہ پاکستانی قوم کر سکتے۔ DGISPR صاحب آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ سیاست پر بات کریں؟ اپنی پارٹی بنا لیں۔ آپ نے 2 پارٹیاں بنائی ہیں جس نے پاکستانی قوم نے رگڑ کر رکھ دیا۔ عسکری جہانگیر ترین کی پارٹی تھی اور عسکری اپنا پرویز خٹک کی پارٹی جو الیکشن میں عبرت ناک پاکستانی قوم نے بنایا، اس سے آپ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھیے 2-3 لوگوں کی وجہ سے فوج پر، میں ہمیشہ کہتا ہوں 2-3 لوگوں کی وجہ سے
فوج پر تنقید نہیں ہونی چاہیے اور نہ شہداء کا مذاق اڑانا چاہیے۔ جو لوگ اڑاتے ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور ہاں، سوال تو پوچھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہری کو حق ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے۔ ڈی جی ایس پی آر، آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے فیصلے پر جو آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر 9 مئی ہے تو آپ فوٹو اور لائیں، یہ کیا مذاق ہے؟ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی پولیس والا عمران خان کی ٹیبل میں بیٹھ کر یہ سن۔ آج 2024 ہے، اس دور میں یہ مذاق سمجھا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کا مذاق مت بنائیں، اور سپریم کورٹ کا یہ مذاق ہے۔ دیکھیے، پاکستانی قوم ہرگز نہیں جب میں نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس معاملات پر نہیں مذاق کچھ کیا، لیکن جب اس کے سوالات اس پر سوالات پر پاکستانی قوم کو بہت سخت رد عمل، اور سوشل میڈیا پر میں اپنی الگ رائے بعد میں دوں گا۔ میں پاکستانی قوم کے جو سوشل میڈیا پر سوالات تھے وہ اس ویڈیو کے تھرو یہ سوال پوچھا گیا ڈی جی ایس پی آر صاحب، پاکستان کا ہر صحافی، نون لیگ کا ہر بندہ، پیپل پارٹی کا ہر بندہ، اسلام آباد میں رہنے والا ہر بندہ جو نون لیگ کا صحافی ہے، سب کچھ صحافی ہے، جو کہتا ہے وہ کہتا ہے گولی چلی۔ اور دیکھیے 12 لوگ جو اسپتالوں میں ریکارڈ کیوں غائب کیا گیا؟ آپ بتاتے، آپ اس معاملے پر سوال جواب گول کر جاتے تو پھر کہتے، لیکن آپ نے اس پر کہا کہ چاک عیسائی ہوئی۔ جناب، آپ جب نہتے لوگوں پر جب گولیاں چلتے ہیں تو ہر کوئی بھاگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جان اچھا اگر نہیں ہوئی تو آپ لے جاتے اس دن اور دکھاتے میڈیا والوں کو، ہاں بھائی ادھر گولی نہیں چلی۔ اور سب سے بڑا سوال کہ لائٹیں کس نے بند کی، گولی کس نے چلائی، کنٹینر کس نے لگائے، کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی؟ جس نے نماز پڑھتے ہوئے شخص کو نیچے گرایا، نہیں ہوئی۔ پاکستانی قوم ہمیشہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے، بے شک اختلاف کہتے ہیں نا، جس سے محبت و اختلاف ہی اس سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے قبلہ درست کر لیں تو پاکستانی قوم اپنا قبلہ درست کر لے گی۔ دیکھیے، پاکستانی قوم محبت کرنے والی قوم ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ اپنے اداروں سے محبت کرتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جب آپ غلط اور قوم کے مفاد میں فیصلے نہیں ہوگے تو پھر قوم تو سوال پوچھے گی۔ کیا پاکستانی قوم نہیں جانتی کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کی صورتحال کیا ہے؟ ہر بچہ جانتا ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب، آپ زمینی حقائق جانیں۔ اگر زمینی حقائق آپ نہیں جانیں گے تو پھر دیکھیے، مجھے اس پر بہت افسوس ہوا، اور میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں، اس پر مجھے بہت افسوس ہوا جو اس نے 26 نومبر کا مذاق اڑایا۔ ڈی جی ایس پی آر، آپ سے یہ توقع نہیں کی۔ پاکستانی قوم کا سخت سوال۔ ناظرین، پاکستانی قوم کے سوال اب میں اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیے، ادارہ جو آرمی کا ہوتا ہے وہ صرف پارٹی اور دیگر کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آخر میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ لیکن اس نے سب بچہ جانتے، اس پر عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کی گئی۔ جہاں آپ ہر سوشل میڈیا، ہر یوٹیوب ویلوگ آپ سن سکتے ہیں، اور یہی کہے گا کہ پی ٹی آئی پر تنقید کی گئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر تنقید ہوئی۔ دیکھیے، ہم تو پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کے مفاد اور اس کی ہر چیز پر یہی بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے، لیکن ہمارا تو کام ہے انفارمیشن دینا۔ میری ذاتی رائے تھی کہ اگر آرمی اس پر نہیں جاتی تو اچھی طرح ہوتا، اور اس طرح نہ ہوتا تو یہ ایک بہت اچھا سمجھ جاتا، لیکن صحافیوں کے سوال پر جو رد عمل ہے، اور پاکستانی قوم مطالبہ کرتی ہے کہ آرمی چیف کو ڈی جی ایس پی آر کی کلاس لینی چاہیے، اور آگے سے ایسی کوئی دیکھیے، اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے آپ لوگوں کے سب کے سامنے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر مجھے پتہ اس ویڈیو کے بعد خدا نخواستہ میں آپ کے ساتھ مل پاؤں گا یا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے بہت سخت سوال پاکستانی قوم کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔ اگر جب مجھے پتہ ہے اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہمارا تو کام ہے کہ سوال پوچھنا اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ دیکھیے، سب سے پہلے پاکستان، بعد میں جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو ملوں گا۔ جسٹس امین الدین خان پر ہم رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ عدالت ہمیشہ عدالت سہولت کار بنی، اور تاریخ میں لکھا جائے گا امین الدین خان کے لیے۔ شکریہ۔